آج صبح صبح کا وقت تھا۔ جب میں اٹھا تو میرے کمرے میں میری بیوی موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری جب بھی آنکھ کھلتی شازیہ میرے کمرے میں ہوتی، مجھے ناشتے کا پوچھتی، حال چال اور طبیعت دریافت کرتی، مگر آج شازیہ یہاں نہیں تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ شازیہ نے کبھی اس طور طریقے کو بدلا نہیں تھا، مگر آج میں کمرے میں اکیلا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا، مگر میں جب باہر آیا تو یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گیا کہ میرا گھر تو آج بالکل ہی خالی تھا۔ اماں جی کے کمرے کا رخ کیا تو وہاں پہ بھی تالا۔ یہ دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میرے گھر میں آج تک ایسی صورت نہیں آئی تھی۔ آخر مجھے سوتا چھوڑ کر یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ میرے دل میں طرح طرح کی باتیں آنے لگی کہ کہیں خاندان میں کوئی فوتگی نہ ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ فوتگی ہوتی تو یہ لوگ مجھے بھی بتاتے۔ میں باہر آیا اور پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ چوری ڈکیتی تو نہیں ہو گئی؟ میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ تبھی مجھے گھر کے اندر شازیہ اور والدہ داخل ہوتی نظر آئیں۔ میں ان کی طرف لپکا، پوچھا کہ آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میری بیوی نے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ میری ماں چہکتے ہوئے بولی، بیٹا آج تو میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری سنانے لگی ہوں کہ تم خوشی سے جھوم اٹھو گے، اللہ کو سجدہ کرو گے۔ میری ماں نے کہا تھا، لیکن ساس بہو کے رویے اور تیور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میری بیوی جتنی پریشان تھی، میری اماں اتنی ہی خوش لگ رہی تھی۔ بیٹا اللہ تمہیں باپ بنانے والا ہے، تم جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے۔ میری اماں نے میرے ہاتھ چوم کر یہ بات کہی تو میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، مگر میری بیوی کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے تو اپنا سر جھکا رکھا تھا اور وہ بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ شازیہ، کیا تمہیں اولاد کی خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ وہ سر جھکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو اماں کہنے لگی کہ بہو شرما گئی ہے، مگر یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ شازیہ شرمانے سے زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے کوئی بات نہیں کہی، مگر میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر جان گیا تھا کہ شازیہ کافی پریشان ہے۔ شازیہ کی پریشانی کی وجہ مجھے معلوم نہ تھی۔ میں چپ چاپ اماں کے ساتھ خوشی تو منا لی تھی، مگر شازیہ کی وجہ سے دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں گیا، دیکھا تو غسل خانے میں جا چکی تھی۔ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، یوں نظریں چراتی جیسے میں اس کا بہت بڑا مجرم ہوں۔ مجھے شازیہ کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، مگر اتنی بڑی خوشی کے موقع پر میں اسے ڈانٹنا جھڑکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں چپ چاپ اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں اس اولاد کی خوشی نہیں ہے؟ کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں ظفر، آپ بلا وجہ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میں نے شازیہ کی بات پر یقین تو کر لیا تھا، مگر یہ بات میرے دل کو چبھ گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شازیہ کو کیا بات بری لگی ہے یا کیا بات اچھی لگی ہے۔ میں چپ چاپ بس اپنی اماں کے تیور دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب وہی تھی جو مجھ سے زیادہ بات کر رہی تھی۔ میری بیوی چپ ہو گئی تھی۔ تبھی اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے مجھے 10,000 روپے دو، ڈاکٹر نے مجھے سخت تلقین کی ہے کہ تمہاری بیوی کو پورے 9 مہینے بکرے کے گوشت کی یخنی پلانی ہے۔ جب تک یہ یخنی نہیں پیے گی اس کے اندر جان نہیں آئے گی۔ تم دیکھتے نہیں تمہاری بیوی کتنی تھکی تھکی رہتی ہے، اسے خون کی کمی ہے۔ جب تک یہ گوشت نہیں کھائے گی تب تک اس کے جسم میں خون پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے لیے تازہ بکری کا گوشت لے کر آؤں اور اس گوشت کی یخنی پورے مہینے پیے، تبھی تو اس کی اولاد بھی صحت مند پیدا ہوگی۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ اماں یکدم سے کیسے بدل گئی تھی، جبکہ وہ تو اپنی بہو کے بارے میں اتنی پرواہ نہیں کرتی تھی، مگر آج کہنے لگی کہ میں اپنی بہو کے لیے بازار سے تازہ گوشت لے کر آؤں گی۔ یہ وہی ماں تھی جو اپنی دوسری بہو سے کہتی تھی کہ ہم نے بھی اپنے زمانے میں بچے پیدا کیے، مگر کبھی آرام طلبی کی خواہش نہیں ہوئی۔ آج وہی اماں میری بیوی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم مکمل آرام کرنا، کچن میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، میں تمہارے لیے کھانا وغیرہ خود ہی پکاؤں گی۔ اماں کی اس بات نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا۔ میری ماں تو اتنی نرم دل نہیں تھی کہ وہ اپنی بہو سے یہ کہہ دیتی کہ میں تمہیں کھانا بیڈ پر پیش کروں گی، لیکن اب تو اماں کے تیور ہی بدل چکے تھے۔ کہنے لگی کہ میں اپنی بہو کا خود خیال رکھوں گی، اسی وجہ سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی باتیں مجھے عجیب تو لگ رہی تھی، مگر میں نے نظر انداز کر دی تھی۔ خیر اسی وقت اماں نے مجھ سے 10,000 روپے لیے اور بازار چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی شازیہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر شازیہ کچھ عجیب سا رویہ دکھا رہی تھی۔ لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یا پھر بتانا نہیں چاہتی، لیکن میں اس سے زیادہ اصرار کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ شازیہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے، خوش رہے اور اسی طرح ہمارا آنے والا بچہ صحت مند رہے۔
बस मेरी इतनी सी आरजू थी। मैंने शाजिया से कोई बात नहीं की कि कहीं शाम का वक्त था। 5 बजे थे जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा अंदर दाखिल हुई थी। इन्होंने बड़े से काले रंग का शॉपर उठा रखा था। अम्मा ये क्या है? बेटे मैं गोश्त ले आई हूँ तुम्हारी बीवी के लिए, आखिर इसका ख्याल भी तो रखना है। अम्मा ने बड़े मक्काराना अंदाज में ये बात कही थी। माँ के बारे में ऐसे अल्फाज कहते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है, मगर पता नहीं क्यों अम्मा वाकई इन दिनों बहुत मक्कार और चालाक लगने लगी। इनकी हर एक अंदाज से तेजी चलकती थी। खैर मैं चुप हो गया तो अम्मा ने वो काले रंग का शॉपर ऊपर डीप फ्रीजर में रखते हुए मुझे सख्ती से ताकीद की कि ये गोश्त और कोई नहीं खाएगा। ये गोश्त मैं सिर्फ अपनी बहू के लिए लाई हूँ, ये वही खाएगी। तुम लोगों के लिए मैं अलहदा मुर्गे का गोश्त ले आऊंगी, पर ये बहू है, हमें इसका ख्याल बेटी से बढ़कर रखना होगा, वरना लोग क्या कहेंगे, हम अपनी बहुओं की इज्जत कदर नहीं करते। अम्मा बड़ी मुख्तलिफ बातें कह रही थी। गोश्त फ्रिज में रखने के बाद इन्होंने सभी को ये बात बता दी कि ये गोश्त कोई नहीं खाएगा सिवाय शाजिया के, क्योंकि शाजिया ने बच्चा पैदा करना है, इसीलिए यही गोश्त खाना जरूरी है। डॉक्टर की खास हिदायत के मुताबिक ताज़ा और महंगा वाला गोश्त लेकर आई हूँ। अम्मा की इस बात से मुझे इत्तेफाक नहीं था। अम्मा कभी भी महंगी चीजें नहीं लाती थी। बहरहाल दिन यूं ही गुजरने लगे, मगर अगले ही दिन अम्मा ने मुझे हैरान कर दिया। अम्मा इस गोश्त की यखनी बनाने लगी, जबकि इन्होंने हम सबको किचन में आने से मना कर दिया था। खैर मैंने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि बज़ाहिर ये सारी चीजें अम्मा हमारे भले के लिए ही कर रही थी। उस दिन घर में बेचैनी सी थी। अम्मा ने गोश्त पका लिया, पकाकर खाने की मेज पर रखा और हम सबको बुलाने लगी, मगर पता नहीं क्यों वो गोश्त मुझे अजीब सा लग रहा था। अम्मा ने मेरी बीवी को खास तौर पर वो गोश्त खाने की तलकीन की, मगर मुझे इसे देखकर कराहत महसूस हो रही थी। मेरी बीवी ने भी ये बात इन्हें समझाने की कोशिश की। ये गोश्त खाने की मेरी तबीयत नहीं, मगर अम्मा बजिद थी। क्या हो गया है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतने खलूस से बनाया है, इतना महंगा गोश्त लेकर आई हूँ और तुमसे खाया नहीं जा रहा। आजकल के बच्चों की तबीयत अजीब हो गई है, सही चीजें खाते नहीं है और गलत चीजें सुबह शाम खाते हैं, जो कि मुज़र्री सेहत है। अम्मा का लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के बाद बेचारी शाजिया किसी तरह कड़वा घूंट भर के गोश्त की यखनी पीने लगी। मुझे शाजिया पर तरस भी आ रहा था, मगर अम्मा के खलूस के आगे मैं मजबूर हो गया था। मैं इन्हें भी कुछ नहीं कह सकता था। चुपचाप शाजिया ने भी वो यखनी खत्म कर ली थी, मगर इसके बाद इसके तेवर फिर से बदल गए थे। हम लोग कमरे में गए तो शाजिया के चेहरे पर सख्त नागवारी के आसरात थे। कहने लगी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लगता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, मैदे में जलन हो रही है। शाजिया की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया, मगर अम्मा बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। अम्मा ने मेरी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है बेटी, शुरू शुरू के दिन में ऐसा होता है, इन दिनों औरतों की तबीयत वैसे भी खराब रहती है। ये बात बात पर डॉक्टर के पास जाओगी तो तुम्हें वहम हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि बस अपना ख्याल रखो और आराम करो, तुम कुछ ही देर में बेहतर हो जाओगी। मेरी बीवी शाजिया फिर खामोश हो गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो भागकर डॉक्टर के पास पहुंच जाए, लेकिन वो चुप हो गई। इंसान ज्यादा देर सेहत की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 हफ्ता गुजरा था कि मेरी बीवी की तबीयत मजीद खराब रहने लगी। इसे इतनी तकलीफ होती कि वो बिस्तर आराम से सो नहीं सकती थी। बार बार मुझसे कहती कि डॉक्टर के पास चलना है, अगर हम नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। वल्लाह तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम मेरे शोहर हो, मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, आपको आखिर हो क्या गया है। मैं इसकी बातें सुनता तो तुम मजीद एहसास जुर्म में पड़ जाता। मुझे इसकी निगाहें और बातें काटने लगी। तभी मैंने इसे गाड़ी में बिठाया और कहा कि चलो आज मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। अम्मा ने मुझे बहुत मना किया, मगर मैं नहीं रुका, क्योंकि ये हमारा जाती मामला था, इसमें इनका बोलना जायज भी नहीं था। हम लोग गाड़ी में बैठे, मेरी बीवी की सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। इसे अस्पताल लेकर गया। मैंने अपनी बीवी को डॉक्टर के पास चेकअप करवाया तो पता चला मेरी बीवी आखिर डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। डॉक्टर ने मजीद बताया कि मेरी बीवी के खून में चर्बी बढ़ने लगी है, इसके लिए हमें अब कम चर्बी खाना होगी और साथ ही साथ थोड़ी बहुत चहलकदमी भी करनी चाहिए। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी तो दुबली पतली सी थी, कभी भी इसी कोई ऐसी सुस्ती शिकायत नहीं हुई थी, मगर अब इसके जिस्म में चर्बी बढ़ने लगी थी। ये बात बड़ी खतरनाक थी। घर जब मैं आया तो मेरी अम्मा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि क्या बताया तुम्हें डॉक्टर ने, तुम लोगों को अल्लाह पर यकीन नहीं है, अपनी माँ पर यकीन नहीं, तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे बर्बाद करते हो। अब देख लेना, मुझसे शर्त लगाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए बाइस सुकून नहीं होगा। इसे पैदा तो होने दो, दुनिया में तो आने दो, तुम पछताओगे, तुम अपनी माँ की नाफरमानी करके बुरी तरह पछताओगे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही कि तुम किस बुरे रास्ते पर चल पड़े हो, लेकिन एक बार तुम्हारी औलाद इस दुनिया में आ जाए
تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اپنی ماں کی نافرمانی کر کے تم نے کتنا برا کیا ہے۔ اماں کا رویہ تو مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب میں یہی توقع کر رہا تھا کہ اماں کم سے کم ایک ہفتہ ہم سے بات نہیں کریں گی، کیونکہ عموماً جب انہیں اتنا زیادہ غصہ آتا تو پھر وہ ایک ہفتہ ہم سے کلام نہیں کرتی تھی، اپنا کھانا پینا بھی علیحدہ رکھتی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتی بھی نہیں تھی۔ مگر اس دن عجیب بات ہوئی، رات ہوتے ہی میری اماں نے پھر سے گوشت کا سالن بنایا، میری بیوی کو لا کر دینے لگی۔ بولی بیٹا میں غصے میں تھی، میں نے جو بھی بولا میں اس پر شرمندہ ہوں، تم اپنا خیال رکھو، ہمارے آنے والے بچے کا خیال رکھو، ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آئے گا، ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے تمہیں پریشانی ہو۔ اماں کا بدلتا رویہ میرے لیے باعث پریشانی بھی تھا اور باعث حیرت بھی۔ میں نے اس وقت تو انہیں کچھ نہیں کہا، مگر اب مجھے ان پر شک بڑھ چکا تھا۔ میں اپنی ماں کا پیچھا کرنے لگا، ان پر نظر رکھنے لگا۔ اب مجھے پتا چل رہا تھا کہ زیادہ تر وقت گھر کے باہر ہی گزارتی ہیں، کافی دیر گھر سے غائب رہتی ہیں۔ اس بات نے مجھے چوکنا کر دیا تھا، وہی میری ماں کے بارے میں بدگمان بھی کر دیا تھا، اور پھر میری بیوی شازیہ مجھے کوئی بات نہ بتاتی، میں اس کے ذریعے سے بھی کوئی معلومات حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا، اسی لیے اب میں اپنی ماں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا، معمول کے مطابق گھر میں چہل پہل سی تھی۔ اماں عموماً گھر سے اسی وقت غائب ہوتی تھی جب گھر میں زیادہ لوگ ہوں، بول چال ہوتا کہ کسی کو اماں کا خیال ہی نہ آئے، کوئی نہ کوئی کچن سنبھال لیتا اور کوئی باقی ذمہ داریاں نپٹا دیتا، اماں کا تو کسی کو خیال ہی نہیں آتا تھا۔ 7 بجے کے قریب اماں ہم سب سے آنکھ بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو خالی ہاتھ نہ تھی، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جسے انہوں نے اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میں اماں پر واقعی میں اب کی بار شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مرکزی دروازے تک آتے ہی ہوئے انہوں نے کوئی 4 بار پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہیں لے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی انہوں نے اس بیگ کو کھولا اور اس میں سے ایک برقع نکال کر پہن لیا۔ یہ برقع کالے رنگ کا تھا۔ اماں نے اوپر چادر اوڑھ لی اور دبے قدموں چلنے لگی۔ میں بھی اماں کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا بے انصافی پر خاموش رہ جائے۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے میں کافی دور آ گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں اپنے گھر سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور آ گیا ہوں۔ اماں بھی بڑی تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ پہلے تو میں تھک ہار کر ان کے پاس جانے والا تھا، پوچھنے لگا تھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، مگر یوں تو اماں نے کبھی بھی اعتراف جرم نہیں کرنا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ ایک باڑے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ باڑے کی زمین پر ایک گدھا لیٹا ہوا تھا جسے شاید ابھی ذبح کیا گیا تھا۔ اماں نے وہاں پہنچتے ہی اس آدمی کو بلایا اور کہا، جلدی سے مجھے 5 کلو گوشت ابھی ڈال کر دے دو۔ باقی کا گوشت میں خرید تو نہیں سکتی، لیکن تمہیں اس کے پیسے ضرور ادا کروں گے تاکہ تمہارے نقصان نہ ہو۔ ظاہر ہے تو نے میرے لیے اپنا اتنا قیمتی جانور ذبح کیا ہے، تم اس پر دودھ اور باقی سامان وغیرہ لاد کر لے جاتے ہو، لیکن میری وجہ سے تمہیں یہ ذبح کرنا پڑا۔ میں تمہاری محنت کو ضائع نہیں جانے دوں گی۔ اماں نے اس آدمی سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے میرے پہلے بھی 2 جانوروں کے پیسے دے دیے تھے، اس کے بعد بھی دے دیں گی، مجھے آپ کی زبان پر بھروسہ ہے۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے تہور ہی بگڑ گئے تھے، مجھے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا۔ میں فوراً ہی باڑے میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں اماں کو پکارا۔ مجھے دیکھ کر اماں کا تو رنگ فک ہو گیا، ان کے تو اوسان خطا ہو گئے، مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئی، بیٹا تم یہاں کیسے آئے؟ بظاہر انہوں نے اپنے تاثرات اور گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر میں بھانپ چکا تھا کہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا احساس ستا رہا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی مگر لہجے میں انا باقی تھی۔ وہ بیٹا میں تو یہاں گدھے کا گوشت دیکھنے آئی تھی، میں تو صرف اس لیے آئی کہ میں اپنے کتے کے لیے گوشت خریدنے آئی تھی، تمہیں تو پتا ہے کہ بازار میں گوشت کتنا مہنگا ہے۔ اماں بے وقوف کسی اور کو بنانا، میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مجھ پر پھٹ پڑی۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم لوگوں کو بکرے کا گوشت کھلاؤں گی؟ میری مت ماری گئی ہے، اس مہنگائی کے دور میں تمہاری بیوی کے لیے اتنا مہنگا گوشت لے کر آؤں؟ تم مجھے گھر میں 1 ٹکا نہیں دیتے ہو، 10,000 روپے بھی اپنی بیوی کے نام پر نکال کر مجھے دے دیے، اس 10,000 روپے سے بھی میں تمہارے لیے گوشت لے کر آتی ہوں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اماں کی باتیں سن کر میرا تو پارا چڑھ گیا۔ اماں آپ نے انصافی کی بات کری ہے، میں نے آپ کو کب پیسے دینے سے انکار کیا ہے؟ آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں اپنی نفرت کی وجہ سے، اس میں میرا پھر میری بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو خدا کا خوف کریں، آپ نے جو کیا مجھے اس کی امید آپ سے ہرگز نہیں تھی۔
بجائے اپنی غلطی ماننے کے اماں نے مجھ پہ چڑھائی کر دی۔ بیٹا ابھی تم دیکھ لینا کہ اللہ کا عذاب تمہیں کیسے جکڑتا ہے۔ تمہاری بیوی جو پیدا کرے گی نا، وہ گدھے کا ہی بچہ ہوگا، انسان کا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے گدھے کا گوشت کھلایا ہے، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تم میری نافرمان اولاد ہو، تمہاری اولاد بھی نافرمانی کرے گی، اور دیکھ لینا وہ کوئی خوبصورت بچہ نہیں ہوگا، اتنا بدصورت ہوگا کہ دنیا پناہ مانگے گی۔ یہ کہہ کر اماں وہاں سے الٹے قدموں چلی بھاگی۔ میرا بھی دل کانپ اٹھا کہ میں نے اماں سے بدتمیزی کر دی، کہیں کوئی بد دعا ہی نہ دے دے۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر چل پڑا۔ دل میں سخت احساس ندامت تھا کہ یہ میں نے کیا کر بیٹھا ہوں۔ اپنی ماں اپنی جنت سے لڑ پڑا، مگر کیا کرتا، انہوں نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ میری بھی برداشت ختم ہو گئی۔ میں جلدی سے اپنے گھر پہنچا تو میرے ہونے والے بچے کی ماں یعنی میری بیوی مارے تکلیف کے تڑپ رہی تھی۔ میں اسے بھی یوں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، میں بہت گھبرا رہی ہوں، جی چاہتا ہے کہ اپنے لیے قبر کھود کر اس میں دفن ہو جاؤں۔ اپنی بیوی کی یہ حالت بھی مجھ سے دیکھی نہیں گئی، میں تو بس دو چکیوں کے درمیان پس رہا تھا۔ خیر میں نے گاڑی منگوائی اسپتال میں۔ جیسے ہی ہم لوگ پہنچے تو اماں بھی میرے ساتھ ہی آ گئی تھی، مگر بجائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میرے لیے دعا کرے۔ اماں نے مجھے سخت تیور دکھاتے ہوئے کہا، میں دعا نہیں بد دعا کروں گی کہ تم جیسی نافرمان اولاد کے ہاں ایسا ہی بچہ پیدا ہو جسے دیکھ کر دنیا پناہ مانگے۔ میں تو ہمیشہ اسی بات سے ڈرتا تھا کہ ماں باپ کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں، مگر اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ بد دعاؤں پر نہیں انصاف پر اپنا نظام چلاتا ہے۔ دعا اس کی قبول کی جاتی ہے جو حق اور انصاف کی بات کرے۔ میری اماں نے میری بیوی کو نفرت میں آ کر گدھے کا گوشت کھلایا تھا، پھر شاید ہمارا ہی تماشا دیکھنے کی منتظر تھی۔ مگر جب عجیب بات تو یہ ہوئی کہ جس دن ہمارا بچہ پیدا ہونا تھا اس دن سارے اسپتال نے اماں کا رونا دھونا سنا۔ جب سب لوگ اماں کے پاس پہنچے تو وہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھی، انہیں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا۔ اسپتال میں اتنا زہریلا کیڑا یا جانور کہاں سے آیا جس سے اماں کا پورا پاؤں نیلا پڑ گیا؟ زہر اتنا پھیل گیا کہ اماں کے پاؤں کو کاٹنا پڑا، اور نہ شاید ان کی جان چلی جاتی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ جو قدم برائی کے لیے چل گئے تھے اللہ انہیں سزا بھی دے گی۔ مگر میری اماں کو ابھی تک عقل نہیں آئی، کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ورنہ اگر مجھے سزا ملنا ہوتی تو میرا بچہ صحت مند کیوں پیدا ہوتا؟ شاید وہ معذور پیدا ہو جاتا، کیونکہ اماں کی بد دعا جو تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا اور گنہگار کو اس کی سزا بھی مل گئی۔